کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ ایک سا دیتے تھے اناج، اور پھر ساتھ دیا ہے کشمش، پنیر، کھجور، گندم، جو اناج ہے وہ سارے کا سارا اس میں آتا ہے، وزن وہی رہے گا۔ ہاں مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اور کئی معاملات کے اندر سنت میں اپنی رائے کو داخل کیا، اس میں بھی داخل کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے والی جو گندم ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے، لہٰذا ہم آدھی گندم دیا کریں گے۔ تو ابو سعید خدری اس پہ ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں جو چیز رسول اللہ سے سن چکا ہوں اور آپ کے حکم پہ عمل کر چکا ہوں، میں تو مرتے دم تک ایک سا ہی دیا کروں گا صدقہ فطر۔ تو شکر الحمدللہ ماموں پارٹی بھی ایک سا ہی دیتی ہے آج۔ ہاں وہ ماموں کے مطابق نہیں چل رہے بلکہ بخاری مسلم کے مطابق چل رہے ہیں۔ عزیزان کرامی، صدقۃ الفطر کی مقدار کے بارے میں صحابہ کرام سے ہی یہ اختلاف چلا آ رہا ہے کہ کیا گندم کا جو نصاب ہے وہ نصف سا ہوگا یا پورا سا ہوگا۔ یہ اختلاف اس نوعیت کا نہیں جس نوعیت کا مرزا موصوف نے یہ بیان کیا ہے۔ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگرچہ حدیث ملتی ہیں گندم کے نصف سا کی، لیکن وہ ضعف کے درجے کو ہیں، اس وجہ سے ان کا سہارا نہیں لیا جاتا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صدقہ جو دیا جاتا تھا عام طور پر انہی اجناس سے دیا جاتا تھا جو مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں پائی جاتی تھی، وہ گندم بڑی شاذ و نادر ملتی تھی، اس وجہ سے گندم کا جو صدقۃ الفطر تھا وہ روایتوں میں نہیں ملتا۔ باقی کھجور، کشمش اور جو وغیرہ ان کے سارے اجناس جتنے بھی ہیں ان سب سے ایک سا ہی ملتا ہے۔ اور پھر صحابہ کا جب دور آتا ہے تو کافی سارے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ گندم کا جو عشر ہوگا، یعنی گندم کا جو صدقۃ الفطر ہوگا وہ نصف سا ہی ہوگا۔ خود خلفائے راشدین سے بھی یہی فتوے ملتے ہیں۔ اور اس مرزا موصوف نے یہ جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لی ہے، اس میں گندم کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں، کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ ایک سا دیتے تھے اناج، اور پھر ساتھ دیا ہے کشمش، پنیر، کھجور، گندم، جو اناج ہے وہ سارے کا سارا اس میں آتا ہے، وزن وہی رہے گا۔ اس نے ایک قسم تو یہاں پر یہ لیا کہ وہاں آتا ہے کہ سام من الطعام، کہ ہم کھانے سے طعام سے یعنی کھانے سے ہم ایک سا نکالتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ تو گندم تھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کیسے نکالتے تھے؟ تو اس نے طعام کے لفظ سے جو عمومی ایک لفظ ہے جو سارے کھانوں کو شامل ہے، اس سے مراد اس موصوف نے گندم لے کر پھر اتنی صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کر دی۔ اچھا، اس روایت کے تحت اس نے ایک قسم تو یہ لیا، دوسرا قسم یعنی اس نے یہ کی کہ اس نے کہا کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہماری جو گندم ہے یہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے، اس وجہ سے یہ تمہارے گلے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ اس کا نصف سا ہونا چاہیے۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اور کئی معاملات کے اندر سنت میں اپنی رائے کو داخل کیا، اس میں بھی داخل کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے والی جو گندم ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے، لہٰذا ہم آدھی گندم دیا کریں گے۔ تو ابو سعید خدری اس پہ ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں جو چیز رسول اللہ سے سن چکا ہوں اور آپ کے حکم پہ عمل کر چکا ہوں، میں تو مرتے دم تک ایک سا ہی دیا کروں گا۔ یہ لفظ حدیث کے اندر ہے نہیں، یہ جو کذب بیانی کرتے ہوئے مرزا موصوف نے یہ الفاظ خود سے بیان کیا۔ بخاری اٹھا کر دیکھیں، مسلم اٹھا کر دیکھیں، مشکات اٹھا کر دیکھیں، حدیث کے تمام کتبوں کے دیکھیں، یہ الفاظ نہیں ہے جو حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ ہماری گندم اعلیٰ کوالٹی کے اس وجہ سے ہم جو ہے نا اس سے نصف سا یہ گندم کا صدقۃ الفطر نکال رہے ہیں، یہ الفاظ نہیں، یہ خود اس نے بنائے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک گستاخی اس نے کی، اور گستاخی بڑی سخت گستاخی ہے جس پر اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور اس نے کہا کہ امیر معاویہ نے یہ کیا کیا، ایک خطبہ دیا، اور خطبہ پر کیا کیا، اس نے یہ کہہ دیا کہ آج سے جو ہے نا یہ گویا کہ حضرت معاویہ نے یہ رائج کر دیا کہ آج سے میری رائے یہ ہے کہ آدھا سا جو ہے یہ گندم کا آپ صدقۃ الفطر دیں۔ تو سامنے جو بیٹھے تھے وہ تو اندھے تھے،
वो तो मौजी थे, ये सराहतन इसने उनके ऊपर तानो तशनी कर दी। कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में रमजान का फितराना हर छोटे बड़े आजादो गुलाम की तरफ से एक सा अनाज, अशियाए खुर्दो नोश, एक सा पनीर या एक सा जौ या एक सा खजूर या एक सा मुनक्का दिया करते थे। ये सुन्नत जारी रही। ये अल्फाज देखें, सुन्नत बदली बाद में, ये सुन्नत जारी रही हत्ता कि जब हजरत मुआविया शाम से हज या उम्रा करने के लिए तशरीफ लाए। ये हजरत मुआविया के दौरे मलूकियत का वाक़या है। तो उन्होंने मिंबर पर लोगों से खिताब फरमाया और कहा कि मैं समझता हूं कि शाम की गंदुम के 2 मुद यानी आधा सा, निस्फ सा, ये 1 सा खजूर के बराबर है। चुनाचे अंधे नु की चाहिए 2 अखां, अंधे नु के चाहिए 2 अखां, अंधे को 2 आंखें ही चाहिए ना, वहां तो लाई लग होती है। चुनाचे लोग वही करना शुरू हो गए। हालांकि सहाबा का दौर था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हजरत अबू सईद खुदरी अगर उस महफिल में मौजूद थे तो दीगर सहाबा भी होंगे। इसने अमूमी तौर पर सबको अंधा और सबको नबीना नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह इसने कह दिया। यानी सारे वो दीन आज 1500 साल के बाद इसको इस्लाम की फिक्र लगी हुई है। उस दौर में सहाबा को इस्लाम की फिक्र नहीं थी। आज खुलेआम ये वीडियो बनाते हुए सारे पूरे उलमा के साथ जंग कर रहा है। इसको किसी का डर नहीं। उस दौर में किसी सहाबी को कोई फिक्र नहीं थी दीन की। सारे सहाबा ने हजरत मुआविया के फतवे को तस्लीम भी कर लिया और सारे उठे, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने तस्लीम कर लिया। वहां लफ्ज आते हैं आखिर अन्नास कि लोगों ने इसको कबूल कर लिया, सब ने कबूल कर लिया। हजरत अबू सईद खुदरी एक रह गए थे। तो ये इसकी अक्ल का हाल है कि देखो इसके कैसा ये मसला लिया। पूरी उम्मत ने इजमा किया है कि 1 सा जो अनाज है ये दिया जाएगा सदका फित्र के तौर पर। और इसने ये जो कहा है ना कि बाकी सारे सहाबा इस पर इजमा है उनका, यानी सब सहाबा का इस पर इजमा है, सारे सहाबा इस पर मुत्तफिक हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा के दौर में कोई गंदम का आधा सा नहीं देता था। इस बारे में आप रिवायत उठाकर देखें। मुस्नद अहमद में एक रिवायत मिलती है, हजरत अबू हुरैरा फरमाती है कि हम जब सदका फितर निकालते थे तो हर छोटे बड़े, वही रिवायतें जो मिलती हैं, हर छोटे बड़े, हर अमीर गरीब, हर बंदा निकालता था, हर आजाद गुलाम निकालता था सदकातुल फितर। लेकिन वो कैसे निकालते थे कि खजूर से, किशमिश से और इसी तरीके से जौ से तो 1-1 सा निकालते थे। लेकिन वहां लफ्ज आते हैं कि हम गंदम से आधा सा निकालते थे, ये सदकातुल फितर। ये हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत। तो आप हजरत अबू हुरैरा पर भी फतवा लगाओ, इसको कह लगाए। और इसी तरीके से हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी एक रिवायत आती है, वो भी कहती है कि हम 2 मुद गंदम के सदकातुल फितर निकालते थे। 2 मुद यानी 1 सा में 4 मुद होते थे, 2 मुद वही निस्फ सा हो गया। लगाए फतवा, हिम्मत करें जरा। जो रिवायत इसने पेश की है ना हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की मिशकात के अंदर, इसी रिवायत के नीचे 2 रिवायतें मिलती हैं जिसमें सराहतन ये लफ्ज आते हैं। एक हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही जब सदका फित्र अदा करते थे तो निस्फ सा गंदम से अदा करते थे। आप कि जब हम सदका फितर अदा करते थे तो निस्फ सा सदका फितर के अदा करते थे गंदम में से। वहां ये अल्फाज आते हैं, जरा उनको भी देख लेता हूं। और फिर इसी तरीके से हजरत मुआविया का इसने सराहतन, चूंकि एक पार्टी इसको मिली हुई है सपोर्ट के अंदर, इसी वजह से बड़ी दलेरी के साथ हजरत मुआविया का ये नाम भी ले लेता है, शान में गुस्ताखियां भी कर लेता है। और फिर जब बात करते हैं वो कहते हैं कि मुआविया को छोड़ दो। क्यों मुआविया को छोड़ दे? भी मुआविया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी नहीं है। और फिर ये उसका नाम लेकर, हालांकि इसको सराहतन अबू दाऊद के अंदर एक रिवायत भी मिल जाएगी, इसने भी देखी होगी कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के दौर में यही मसला पैदा हुआ
کہ گندم کا اب نصف سا دے یا پورا سا دے، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں گندم کی فراوانی ہو گئی تھی اور گندم آنے لگ گئی تھی، تو اب مسئلہ یہاں پر پیدا ہوا کہ گندم کا یہ کیا کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فتویٰ دیا تھا کہ گندم کا جو عشر ہے، یعنی گندم کا جو صدقہ فطر ہے وہ نصف سا دے۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت ملتی ہے۔ تو اب لگائیں فتویٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس نے حضرت معاویہ کا نام تو لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیوں نہیں دیا؟ لگائے اس پر بھی فتویٰ۔ اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گندم نہیں تھی۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گندم نہیں تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں۔ تو چونکہ اس دور میں یہ گندم تھی نہیں، لہٰذا اس دور میں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی الفاظ اٹھائے نہیں گئے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، لیکن روایتیں جس طرح کھجور کے بارے میں اور باقی اجناس کے بارے میں ملتی ہیں، گندم کے بارے میں نہیں ملتی۔ بعد میں جب مسئلہ ہوا تو صحابہ کرام چونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا تھا، انہوں نے فتوے دیے، جیسے کہ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ فتاوے ملتی ہیں، خود خلفائے راشدین کے فتاوے ملتے ہیں کہ انہوں نے گندم کے بارے میں فتویٰ دیا کہ نصف سا گندم یہ صدقہ فطر ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں جیلمی کو یہ ساری باتیں نہیں نظر آتی۔ مظاہر اس نے اپنے ریٹنگ اٹھانے کے لیے، ایک فرقے کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، یہ حضرت معاویہ کو ہائی لائٹ کر کے حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کی۔ اس کو توبہ کرنی چاہیے، اس نے حضرت معاویہ کی بھی گستاخی کی اور دیگر صحابہ کی بھی گستاخی کی ہے۔